السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر 1 کا ماڈیول 6 دیٹ از دا لاسٹ ماڈیول آف چیپٹر 1 اینڈ دا لاسٹ فیتھ دیٹ از فیتھ ان دا ڈے آف ججمنٹ، آخرت پر یقین. دا ففتھ بلیو ان دا بیسک بلیوز آف اسلام از دا بلیو ان دا ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر مین آخرت. Next is the literal meaning. This can be a short question and MCQ as well. The literal meaning of آخرت is that which come later or that which comes at the end. آخرت کا جو لفظی معنی literal meaning ہے وہ کیا ہے کہ اس آخر میں آنے والا جو چیز اینڈ پہ آئے. ٹرمینولوجیکل میننگ کہ اس کا مفہوم کیا ہے. Believing in the hereafter means believing that a person will be resurrected after death. اس پہ یقین کہ جو انسان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ریسریکٹیڈ ہوتا ہے ڈیتھ کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو کہتے ہیں ریسریکشن. آفٹر دا پریزنٹ لائف آف دا ورلڈ ہیومن ول بی گیون اندر لائف. اپنی اس زندگی کے بعد انسانوں کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی. اینڈ ایوری ہیومن بینگ ول بی ریوارڈیڈ اور پنشڈ فار ہز گڈ اور بیڈ ایکشنز. اور ہر ہیومن بینگ کو اس کے ریوارڈ اور پنش کے حساب سے اس کو اپنے اعمال کے حساب سے، اچھے اور برے اعمال کے حساب سے ریوارڈ ملے گا یا پنش ملے گی. دا کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر ان اسلام. اسلام میں جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ بہت مضبوط ہے. اور اس کے علاوہ آخرت اور مرنے کے بعد بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں برزخ کا ٹائم. So this can also be a question, short question from here, that what is barzakh and what is difference between barzakh and the day of resurrection. So hereafter means begins after death. Until the day of resurrection a person lives in the realm of barzakh. کہ حساب کے دن تک بننے کے بعد انسان کس میں رہتا ہے؟ برزخ کے دور میں. اٹ از این انٹرمیڈیٹ اسٹیج. یہ انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہے درمیان والی بٹوین دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس دنیا اور آخرت کے درمیان. دا ہیئر آفٹر ڈسکرائبڈ ان ڈیٹیل ان دا قرآن اینڈ حدیث. اور آخرت کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث سے بہت زیادہ ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. اللہ المائٹی ہیز کریٹڈ مین ان دس ورلڈ فار ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل. اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا اور یہ ہمارا بیلیو ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا. So one day this universe and everything in it will perish and the name of this day is the day of judgment. And how the day of judgment will come, Hazrat Israfil alayhi salam will blow the trumpet, وہ سور پھونکیں گے, as a result of which the hour or the day of judgment will be established. تو کیا ججمنٹ کا دن اسٹیبلش ہو جائے گا. اینڈ دا انٹائر ورلڈ ول کم ٹو این اینڈ. اور جو پوری کائنات ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیسے کہ جب وہ پہلی بار سور پھونکیں گے تو جو تمام دنیا ہے وہ پیرش تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے جو مردہ ہیں وہ اٹھ کے میدان حشر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے. This means that everything in the universe will be destroyed. After that, the trumpet will be blown again, after which all the human beings from Adal until doomsday will be resurrected and they all will be brought to the court of Allah Almighty. This is also known as the day of Hashr. تو اسلام میں جو hereafter کا concept ہے, that is this concept in this paragraph, it is cleared. Judgment on deeds. اور اس دن ہوگا کیا؟ اس دن ایک میزان قائم کیا جائے گا. دا بیلنس ول بی اسٹیبلشڈ اینڈ دا ریوارڈ فار ایوری ونس ایکشن ول بی اسائنڈ ٹو ہیون اور ہیل. آرگیومنٹس فار دا ہیئر آفٹر. جو قرآن پاک نے آرگیومنٹس دیے ہیں، دلائل دیے ہیں آخرت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ مشرک لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. دا لائف آف دا ہیئر آفٹر از اے ریالٹی. دس از اے ریالٹی ان دا ہولی قرآن. اللہ المائٹی ہیز ڈسکرائبڈ دس ریالٹی ان وچ ورڈس. ہاؤ کین یو ڈینائی اللہ. کیسے تم اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہو، اللہ کی تردید کر سکتے ہو. ویئر ایز یو ور لائف لیس. جب تم بے جان تھے. اینڈ ہی گیو یور لائف. اور اس نے تمہیں زندگی دی. دین ہی ول کاز یو ٹو ڈائی. پھر وہ تمہیں موت دے گا. اینڈ ول اگین برنگ یو بیک ٹو لائف. اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اینڈ دین ٹو ہم. اور پھر اس کی طرف یو ول بی ریٹرن. تم لوٹ جاؤ گے. آخرت کا جو آخرت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی ہے. ایٹ اندر پلیس اللہ المائٹی سیز اینڈ سرٹنلی. اور یقیناً دا لاسٹ آور از باؤنڈ ٹو کم. قیامت لازم ہے کہ آئے. از باؤنڈ ٹو کم. وہ اس کا آنا لازم ہوا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. اینڈ ویریلی اللہ شیل ریز. اور ضرور اللہ شیل ریز اے لائف اس دن
لوگوں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، دوز ہو آر ان دا گریوز، جو کہ قبروں میں ہوں گے. فار پولیتھیسسٹ اینڈ انفیڈلس، پولیتھیسسٹ کہتے ہیں جو مشرک بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، ناٹ اون دا ون اللہ. اینڈ انفیڈلس جو کہتے ہیں جو کسی ریلیجن کو مانتے ہی نہیں ہیں، مجوسی جن کو اردو میں کہتے ہیں. اٹ واز دا میٹر آف وانڈر دیٹ آفٹر ڈیتھ وین دا بونز آف پرسن ڈیکیڈ ہاؤ ہی ول بی براٹ بیک ٹو لائف. کیونکہ جو مشرک تھے جو اور جو مجوسی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے بہت حیرانگی کی بات تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہڈیوں سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، وہ سیدھا ہڈیوں سے. اللہ نے ریٹس دیئر ڈاؤٹ، اللہ نے ان کی اس ڈاؤٹ کو بھی قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اس طرح ختم کیا. ہو ول گیو لائف ٹو بونز وین دے ول ہیو بین ڈیکمپوزڈ. تو ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب وہ گل سڑ جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی. دین رسپونڈ ٹو اٹ دس پہ، اور پھر خود اس کا جواب بھی دیا سورہ یاسین میں. ہی ہو کریٹڈ دیم دا فرسٹ ٹائم، وہ جس نے اسے پہلی دفعہ قائم کیا، پہلی دفعہ بنایا تھا، کریٹ کیا. ول گیو دیم لائف، وہ انہیں دوبارہ زندگی دے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو. اینڈ ہی ناؤز بیسٹ ایوری کریشن، اور وہ ہر تخلیق کو بہت اچھے سے جانتا ہے. کیونکہ انسان کا وجود جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے. تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہڈیوں سے انسان بنے، کیونکہ ایک سیل سے انسان بننا جو ہے وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے اگر انسان سوچے. Human intellect recognizes that doing something the first time is difficult while doing it the second time is easy. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہی تو تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا، تو دوسری دفعہ تخلیق کرنا پہلی دفعہ سے آسان ہے. نیکسٹ از افیکٹ آف بلیف ان ایئر آفٹر آن ہیومنز. اگر جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ توحید کے بھی افیکٹ ہیں انسان کی زندگی پہ، تو اسی طرح آخرت پہ جو بلیف رکھتا ہے اس کی زندگی پہ بہت اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سو فرسٹ پوائنٹ، دس از این ادر امپورٹنٹ کوشچن، دا اسٹرینتھ آف دا ریلیشن شپ ود اللہ آل مائٹی. کہ جب کوئی آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ اللہ آل مائٹی سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. بلیف ان دا ہیئر آفٹر اسٹرانگلی بائنڈز مین ریلیشن شپ ود ہز کریٹر. دا ڈیزائر ٹو میٹ اللہ اینڈ ٹو سیک ہز پلیئر، اللہ سے ملنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش. کیپس ہم کلوز ٹو دا گڈ، وہ اسے اچھائی کے قریب رکھتی ہے، اینڈ اوے فرام دا بیڈ، اور برائی سے بچاتی ہے. اینڈ دس از ریئل پائٹی، اور یہ دراصل اصل نیکی یہی ہے کہ انسان اچھائی کرے اور برے سے بچے. تو یہ آخرت کا یقین ہی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اچھائی کو اپنانے کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. الرحمن میں، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ ہو ایور فیئرز اسٹینڈنگ بیفور ہز لارڈ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فار ہم آر ٹو گارڈنز، اس کے لیے دو باغ ہیں. کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے نیک پرہیزگار بنتا ہے، اس کے لیے جنت میں دو باغ ہیں. سینس آف رسپانسبلٹی، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حساب دینا ہے تو پھر آپ نے ایک سینس آف رسپانسبلٹی جنریٹ ہوگی کہ آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی کے حساب کا جو آئیڈیا ہے آفٹر ڈیتھ کیپس ہم ویجیلنٹ، وہ اس کو جو کرنا رکھتا ہے، ویجیلنٹ رکھتا ہے، لگا رہتا ہے، محنتی بناتا ہے ان دا پرفارمنس آف ڈیوٹیز، اپنی ڈیوٹیز میں، اینڈ سیف فرام لیپسز، اور اس کو تباہی سے بچاتا ہے. اور this attitude of his makes him a good strong character personally which becomes a source of stability in society. جس کی وجہ سے وہ ایک رسپانسبل شہری بنتا ہے، اپنے حقوق کو پورا کرتا ہے کیونکہ اس نے حساب دینا ہوتا ہے. He who has created death and life، وہ جس نے زندگی اور موت کو قائم کیا، so that he may test you، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، as to which of you، کہ کون ہے تم میں سے is best in conduct، معاملات میں تم میں سے سب سے بہتر کون ہے. اس نے دنیا کو اس لیے قائم کیا کہ وہ دیکھے، موت اور زندگی کو اس لیے قائم کیا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا امتحان دیتا ہے، کون اعمال کے لحاظ سے بہتر ہے. بریوری اینڈ فیئر لیسنس، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ڈیتھ از اے گفٹ فار دا ڈس بلیورز، مومن کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہے. اگر کوئی پرسن ہیئر آفٹر پہ یقین رکھتا ہے، ہی بیکمز فیئر لیس آف ڈیتھ، وہ اتنا بریو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اینڈ دین will do such deeds that such a person becomes the
پروٹیکٹر آف پیپلز لائف ویلتھ اینڈ آنر، وہ لوگوں کی پراپرٹی ویلتھ اور آنر کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر اتنی بریوری ہوتی ہے. دا اسپارکس آف جہاد ود ان مسلمز آر جنریٹڈ اونلی بیکاز آف دا بلیف ان دا ہیئر آفٹر. اور وہ جہاد جتنا جیسا مشکل کام بھی اس یقین کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے. فلفلمنٹ آف رائٹس، وہ دوسروں کی رائٹس کو پورا کرتا ہے، اور دوسروں کے رائٹس ہی اگر پورے کیے جائیں تو دنیا کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. حقوق العباد اس میں آ جاتا ہے. فلفلمنٹ آف رائٹس، فلفلمنٹ آف رائٹس میکس دا ورلڈ رن بیٹر، یہ دنیا کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. بلیورز ان دا ہیئر آفٹر بیکم کانشیس، وہ کانشیس ہوتا ہے، اینڈ اینشیس ٹو فلفل دا رائٹس آف ادرز، وہ دوسروں کے رائٹس کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے سے کسی کی حق تلفی نہ ہو اور میں اپنے دوسروں کو پورے رائٹس جو مجھ پہ فرائض ہیں میں وہ پورے کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ ایون اف گوڈس کے ڈائی آف تھرسٹ آن دا بینک آف یوفریٹس ریور، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے، اٹس رسپانسبلٹی از آن می، اس کی بھی ذمہ داری مجھ پہ ہے کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. دا ڈیولپمنٹ اینڈ سروائیول آف سوسائٹی ڈیپینڈز آن دا فلفلمنٹ آف رائٹس، اور سوسائٹی کا سروائیول تبھی پاسبل ہے، ایک پرامن سوسائٹی تبھی بارز وجود میں آتی ہے جب ہم دوسروں کے رائٹس کو پورا کریں. اسٹرانگ کریکٹر، دا ون ہو ہیو بلیو آن دا ہیئر آفٹر ہیز اے ویری اسٹرانگ کریکٹر that he adopts goodness. When a person has a fear of God, the proportion of evil in his character decreases. تو برائی کا عنصر جیسا ہے، ایک بندہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کی کریکٹر میں برائی کا جو پروپورشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اینڈ ہی اڈاپٹس گڈنس، اور اچھائی کو اپناتا ہے. ہی اوائڈس ہینس کرائمس، وہ برے کرائمس، دردناک کرائمس لائک لائنگ، ایڈلٹری، تھیفٹ، رابریز اینڈ ارننگ اے حرام لیولیہڈ. وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا جس میں وہ بہت زیادہ برائیاں کرے، بلکہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. اس کا کریکٹر ٹورڈز گڈس بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ اچھائیوں کو اپناتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے. وین ہی بیکم اسٹرانگ ان کریکٹر ہی ڈزنٹ فیئر اینی ون ایکسیپٹ اللہ، اور جب اس کا کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ برائی نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. بٹ دا ایول ایلیمنٹس بیکم افریڈ آف ہم، بلکہ جو برائی ہے وہ اس سے ڈرتی ہے کہ اس کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ برائی کی طرف نہیں آئے گا بلکہ برائی اس سے ڈرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ شیطان ڈرتا تھا کہ جس رستے پہ عمر آتا ہے اس رستے پہ میں نہیں جاتا. یس، اینڈ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ڈیڈ دوز ہو ہیو سیڈ، اور در حقیقت جنہوں نے کہا اور لارڈ از اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اینڈ دین ریمین آن دا رائٹ کورس، اور پھر سیدھے رستے پر رہے، دا اینجلز ول ڈسینڈ اپون دیم، ان پہ فرشتے اترتے ہیں. ڈونٹ فیئر اینڈ ڈونٹ گریو، سنگ، ان کو کہتے ہیں فرشتے آ کے، ڈونٹ فیئر، ڈرو مت، اینڈ ڈونٹ گریو، اور غم زدہ مت ہو، بٹ ریسیو گڈ ٹائڈنگز آف پیراڈائز، بلکہ جنت کی خوشگوار زندگی میں داخل ہو جو وچ یو ور پرومسڈ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اینڈ ہیئر از دا اینڈ آف چیپٹر 1 that is on the beliefs, faiths, and next chapter will be on the worships. So thank you so much and Allah Hafiz.